اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جس دین اور جس مذہب کو لے کر بھیجا ہے، اس دین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کا کیا طریقہ ہو، تلاوت قرآن پاک کیسے کی جائے، زکوٰۃ اپنے مال میں سے کتنا پرسنٹ کتنا حصہ نکالا جائے، حج بیت اللہ کیسے کیا جائے، روزے کے کیا آداب ہے۔ اللہ نے جس دین کو نبی علیہ السلام کو لے کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ دین ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ وہ دین ایک مکمل معاشرتی، سماجی، سیاسی زندگی کے اندر جو پریشانیاں، مصیبتیں پیش آتی ہے، ان کے اندر رہنمائیوں کا نام دین ہے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دین نام ہے نماز پڑھنے کا، دین نام ہے روزہ رکھنے کا، دین نام ہے زکوٰۃ نکالنے کا، دین نام ہے حج بیت اللہ کرنے کا۔ کیا دین نام کاروبار کا نہیں ہے؟ کیا دین نام کھیتی باڑی کا نہیں ہے؟ اگر دین نام کاروبار کا نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا؟ اگر تجارت دین کا حصہ نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کیوں فرماتے یہ حدیث؟ نبی علیہ السلام کیوں فرماتے یہ تاریخی جملہ؟ اگر دین نام مزدوری کا نہیں ہے، اگر دین نام کھیتی باڑی کا نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے کیوں اپنی امت کے لوگوں کو حکم دیا کہ تم غریب کا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو؟ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین نام ایک مکمل نظام حیات کا ہے، ایک مکمل نظام زندگی کا ہے۔ قرآن کریم ایک مکمل دستور ہے۔ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا تھا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو اٹھا کر ایصال ثواب کر لیا جائے۔ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا تھا کہ گھر کا یا دکان کا افتتاح ہو، اس کے موقع پر اسے پڑھ لیا جائے۔ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا تھا کہ اس کو طاقوں میں سجا کر رکھا جائے، صرف اور صرف تبرک کے لیے اور اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے دم کے طور پر پڑھ لیا جائے۔ کیا صرف اس لیے قرآن نازل کیا گیا تھا؟ قرآن نازل کیا گیا تھا دستور بنا کر، قرآن نازل کیا گیا تھا منشور بنا کر، قرآن نازل کیا گیا تھا کانسٹیٹیوشن بنا کر، قرآن نازل کیا گیا تھا ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کی رہنمائی دینے کے لیے، ہدایات دینے کے لیے، گائیڈ لائنز بتانے کے لیے۔ اللہ نے قرآن اس مقصد کے تحت نازل کیا تھا، اور نبی علیہ السلام دنیا کے اندر اسی مقصد کو لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ آپ کی زندگی پر دنیا کے اندر بے شمار لوگوں نے لکھا ہے۔ آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر لکھا گیا ہے، اور اسی سیرت نبی کا ایک پہلو اصلاح معاشرہ ہے، جس کو موضوع بنا کر آج کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہماری بستی کے اندر جو جو برائیاں جنم لے رہی ہے، جو جو جرم عام ہو رہے ہیں، جو جو گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ان گناہوں سے لوگوں کو بچانا، ان جرم کو ختم کرنا، ان برائیوں کو ختم کرنا اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک مقصد تھا۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ جس سرزمین پر تشریف لائے، اس سرزمین پر سب سے بڑا ہونے والا جرم شرک تھا۔ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین۔ آپ علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو تم یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا
لوگوں کے سامنے آپ کی 40 سال کی صاف شفاف بالکل کلیئر زندگی تھی. لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم آپ کا یقین کریں گے، ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق و امین پایا ہے. اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا اے لوگوں، میں تم کو اللہ کے اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو عذاب اس فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی. یہ وہ دن تھا جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو لوگ آج کے اس اعلان سے پہلے آپ کے دوست تھے آج وہ آپ کے دشمن بن گئے. جو لوگ آپ کے اپنے تھے آج وہ پرائے بن گئے. جو لوگ کل تک آپ کے رشتہ دار تھے آج وہ آپ کو غیر سمجھنے لگے. اسی موقع پر ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا اس نے کہا تھا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، تیرا ناز ہوئے محمد، کیا تو نے ہمیں اس وجہ سے جمع کیا تھا؟ جب کسی مشن کو لے کر انسان اٹھتا ہے اور تبدیلی کی کوشش کرتا ہے اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے، ریفارم کی کوشش کرتا ہے، سوسائٹی کے اندر سے ان گناہوں کو ختم کرنے کی اور ان جرموں کو، ان کرائمز کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اس کے دشمن بن جایا کرتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے تھے اور سب لوگ آپ کے دشمن بن گئے. اور آپ جب اعلان نبوت کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کا چچا، آپ کا عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار سب آپ کے دشمن ہیں. اور بلکہ ایسا موقع بھی آتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ آپ کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں اور دارالندوہ پارلیمنٹ کے اندر ان کی میٹنگ ہوتی ہے کہ اس محمد کا خاتمہ کیسے کیا جائے. نعوذ باللہ. کیا آپ نے قربانیاں نہیں دی؟ کہ طائف کا وہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے؟ آپ نے قربانیاں دی، آپ کے صحابہ نے قربانیاں دی. یاد رکھیے اگر ہم اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر جرائم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان جرائم کو ختم کرتے وقت آپ کا بھائی آپ کا دشمن بن جائے. ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا آپ کا دشمن بن جائے. ہو سکتا ہے آپ کا دوسرا رشتہ دار آپ کا دشمن بن جائے. لیکن اگر آپ نے اس طریقے سے کوشش کری تو اگر وہ آپ کا دشمن بھی بن گیا تو یاد رکھیے ایک وقت وہ بھی آئے گا جب وہ آپ کا دوست بن جائے گا. آپ کے کردار، آپ کے کریکٹر، آپ کے اخلاق، آپ کے بیہیویئر کو دیکھ کر. آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ چلے گئے. ہجرت کے بعد جب نبی علیہ السلام نے اپنا سینٹر مدینے کو بنایا اور وہاں محنتیں ہوئی اور غزوات پیش آئے، اس کے بعد آپ علیہ السلام کی محنتوں کے بعد، آپ کی قربانیوں کے بعد، صحابہ کرام کی شہادتوں کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا جب نبی علیہ السلام 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ طور پر بغیر کسی جنگ کے داخل ہوتے ہیں. اور اس وقت ایک صحابی کی آواز آتی ہے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں ستایا تھا، جنہوں نے ہم پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے ہمارے اوپر اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے کہ ہمیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا. آپ نے اس وقت فرمایا تھا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی کسی طرح کی ملامت نہیں ہے. ابو سفیان کے جو گھر میں ہے وہ بھی محفوظ ہے، جو کعبے کے اندر ہے وہ بھی مامون ہے، اور جو مکے کی گلیوں میں ہے اس سے بھی کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. ان قربانیوں کی وجہ سے، ان بیہیویئر کی وجہ سے، اس اخلاق کی وجہ سے، اس کردار کی وجہ سے 2 سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد 1.25 لاکھ کی ہو جاتی. جب آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے 1.25 لاکھ صحابہ کا سامنے مجمع ہے. اکیلے تو تھے محمد. جب آپ دین کا پیغام لے کر اٹھے تھے، اپنے مشن کو لے کر اٹھے تھے، توحید کا علم لے کر اٹھے تھے، آپ صرف اکیلے تنہا تھے. آپ کے اوپر سب سے پہلے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ ایمان لے کر آئی، حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے. اسی طریقے سے سلسلہ بڑھتا گیا اور صرف 13 سال کی محنتوں کے بعد، قربانیوں کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع آپ کے سامنے. تو قربانیاں دیے بغیر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی.
قربانیاں دیے بغیر سوسائٹی کے اندر ریفارم نہیں ہو سکتا. قربانیاں دینی پڑے گی اپنے گھر کو سدھارنے کے لیے, اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے, اپنے گھروں کے اندر لوگوں کو, گھر کے افراد کو, گھر کے ممبران کو نمازوں کا پابند بنانے کے لیے, شادی اور خوشی کے موقع پر غلط اور ناجائز اور غیر شرعی کاموں سے روکنے کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی. ہمارے بڑے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں, ذمہ دار ہوتے ہیں, جو والد ہوتے ہیں, سرپرست ہوتے ہیں, کہتے ہوئے اپنی اولادوں کے سامنے ڈرتے ہیں کہ شادی کا موقع, اگر خوشی کا موقع ہے تو یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی اگر خوشی کا موقع ہے تو تم دین کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو, کیوں ڈی جے بجا رہے ہو, کیوں غیر شرعی کام کر رہے ہو, کیوں سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہو. ہمارے بڑے یہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں, یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. تو یاد رکھیے, اگر ہمیں اصلاح کرنی ہے اپنے معاشرے کی, اگر ہمیں اپنے گھروں کے حال کو سدھارنا ہے, اگر ہمیں اپنے گھر کو دیندار گھر بنانا ہے, اگر ہمیں اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر بنانا ہے تو ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی, چاہے وہ چھوٹی قربانی ہو چاہے وہ بڑی قربانی ہو. اگر گھر کو سدھارنا ہے تو چھوٹی قربانی دینی پڑے گی, اگر محلے کو سدھارنا ہے اس سے بڑی قربانی دینی پڑے گی, اگر بستی کو سدھارنا ہے اس سے بڑی قربانی دینی پڑے گی, اگر ملک کو سدھارنا ہے تو سب سے بڑی قربانی دینی پڑے گی. ہمارے اکابر, ہمارے فقہا, ہمارے علماء, صحابہ کرام کی بات تو ایسی ہے کہ ان کی مثال تاریخ کے اندر بے شمار موجود ہے, لیکن ماضی قریب کے اندر ہمارے علماء کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑا ہے, جنہوں نے انقلاب کو برپا کیا ہے, جنہوں نے معاشرے کی اصلاح کری ہے, جنہوں نے سوسائٹی کے اندر ریفارم کیا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا اور اس کے بعد قربانیاں دینی پڑے گی. قربانی دینے کے نتیجے میں ہماری ذات پر بھی حملہ کیا جائے گا, ہمارے مال پر بھی حملہ کیا جائے گا, ہماری عزت نفس پر بھی حملہ کیا جائے گا. ان سب کو برداشت کرنے کا نام سیرت نبوی ہے. نبی علیہ السلام نے کیا نہیں برداشت کیا؟ آپ علیہ السلام کو کیا نہیں کہا گیا؟ کیا آپ کو دیوانہ نہیں کہا گیا؟ کیا آپ کو ساحر نہیں کہا گیا؟ کیا آپ کو مجنون نہیں کہا گیا؟ بے شمار آپ کو لقب دیے گئے, حتیٰ کہ یہاں تک آپ کو کہا گیا, اللہ کو قرآن میں آیت نازل کرنی پڑی, اللہ نے جس میں فرمایا تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہے, تم مجنون سمجھتے ہو, تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے اتنی قربانیاں دی جب اس دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے, ہم یہ چاہتے ہیں ہماری سوسائٹی سدھر جائے, ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا محلہ سدھر جائے, ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا گھر سدھر جائے. اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی, اپنی عزت نفس کو ماننا پڑے گا, اور اس کے بعد جو اسلامی حکم ہے بغیر لومت لائم کے, بغیر کسی کی ملامت کے خوف کے, بے پرواہ ہو کر دین کا جو حکم ہے اس کے سامنے رکھنا ہوگا. اسی کا نام سیرت نبوی ہے, اور یہی طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنے ایمان کی فکر کرے اور اپنے معاشرے کی اصلاح اپنے گھر سے آج سے شروع کرے. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا